آج شام ہم کلام مقدس میں سے جو بات دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے برگشتگی، بیک سلائیڈنگ۔ ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس اس لفظ کی کیا تشریح اور تفسیر کرتا ہے، کلام مقدس کن لوگوں کو برگشتہ کہتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جو کلام کے مطابق برگشتہ ہیں۔ یاد رہے کہ اگر ہم کلام مقدس کی تاریخ پر غور کریں تو یہ لفظ پہلی بار خدا نے خود استعمال کیا، اور یہ لفظ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیا۔ پہلی بار قوم بنی اسرائیل کو برگشتہ کہا گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اور اس کی 6 آیت سے 14 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی، اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری، بلکہ ریاکاری سے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قوم بنی اسرائیل سے جب مخاطب ہے تو اس کو جگہ جگہ خدا کہتا ہے برگشتہ اسرائیل، دیکھ برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا، دیکھ برگشتہ اسرائیل نے مجھے چھوڑ دیا، دیکھ برگشتہ اسرائیل مجھ سے بے وفائی کر گئی، برگشتہ اسرائیل نے مجھ سے غیر قوموں کے ساتھ زناکاری کی، برگشتہ اسرائیل واپس آ۔ تو اس حوالے کو اگر آپ پورا پڑھ لیں تو یہاں پر خدا نے 8 بار قوم بنی اسرائیل کے لیے برگشتہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور خدا بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ قوم نے بدی کی، قوم نے روحانی طور سے حرام کاری کی۔ یہ جو زناکاری اور حرام کاری کی خدا بات کر رہا ہے، یہ جسمانی حرام کاری نہیں تھی، بلکہ یہ روحانی حرام کاری تھی، یہ روحانی زناکاری تھی۔ یعنی جب خدا کی قوم، خدا کے لوگ غیر معبودوں کی پرستش کرتے تو خدا اس کو روحانی زناکاری اور حرام کاری کہتا ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل کے حق میں یہ بات بولی گئی کہ دیکھ برگشتہ اسرائیل نے مجھے چھوڑ دیا ہے، برگشتہ اسرائیل مجھ سے بے وفائی کرتی ہے، برگشتہ اسرائیل نے غیر معبودوں کے ساتھ حرام کاری کی، اور خدا مسلسل اس لفظ کا استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا، آج ہم اس کی تاریخ دیکھیں گے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یرمیہ نبی کے دور کے اندر پہلی بار قوم نے بے وفائی کی تھی، اس سے پہلے بھی کی تھی، مگر یہاں پر کیوں بولا گیا ہم اس بات کو سمجھیں گے۔
ہم اس بات کو جانیں گے، مگر اس سے پہلے ہم لفظ برگشتہ، جس کو انگلش کے اندر بیک سلائڈر کہتے ہیں، اس کے معنی دیکھیں گے۔ برگشتہ کے معنی ہے بھٹک جانا، خدا کی قربت سے نکل جانا، خدا کے ہاتھ کے نیچے سے ہٹ جانا، اس کو برگشتہ کہا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ برگشتگی صرف گناہ کرنا نہیں ہے، غور سے سنیے گا، برگشتگی صرف گناہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا تعلق خدا سے کمزور ہے اور آپ روحانی طور سے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، یہ بھی برگشتگی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ سارا دن کوئی گناہ نہ کرتے ہو، پر اگر آپ دعا نہیں کرتے، یہ برگشتگی ہے۔ ممکن ہے آپ سارا دن کوئی برا کام نہ کریں، پر اگر آپ کلام نہیں پڑھتے، یہ برگشتگی ہے۔ یعنی خدا کا وقت خدا کو نہ دینا برگشتگی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ اور برگشتگی میں فرق ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، سمجھیے گا اس بات کو، گناہ میں اور برگشتگی میں فرق ہے، ایسے ہی گناہگار اور برگشتہ میں بھی فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہ یا گناہگار کون ہے؟ کلام مقدس کی روز سے گناہگار وہ ہے جو یسوع کو نہیں جانتا، گناہگار وہ ہے جس نے نجات کے کپڑے نہیں پہنے، گناہگار وہ ہے جو یسوع کا بھید نہیں رکھتا، گناہگار وہ ہے جس میں روح القدس نہیں رہتا۔ مگر برگشتہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ برگشتہ وہ ہے جو یسوع کو جانتا ہے، برگشتہ وہ ہے جو روح القدس کو جانتا ہے، برگشتہ وہ ہے جو کلام کو جانتا ہے، مگر یسوع کو جانتے، کلام کو جانتے، اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ برگشتہ ہے۔ تو یاد رہے کہ گناہگار اور برگشتہ دو مختلف باتیں ہیں۔ گناہگار خداوند کو نہیں جانتا، یسوع سے واقف نہیں ہے، لیکن برگشتہ جو ہے وہ خداوند کو جانتا ہے۔ کسی دور میں اس نے نجات پائی تھی، کسی دور میں اس نے خداوند کو اپنا دل دیا تھا، کسی دور میں وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، مگر اب وہ خدا سے ہٹ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اس لیے وہ گناہگار نہیں، وہ برگشتہ ہے۔ بائبل اس کو برگشتہ کہتی ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کا 6واں باب دیکھیں تو وہاں پر مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 6:4 سے 8 پڑھی ہے میں نے۔ یہاں پہ پالوس رسول اس شخص کو برگشتہ کہتا ہے جو روح القدس میں شامل ہے، جو خدا کے عمدہ کلام کو جانتا ہے، جو یسوع کا بھید رکھتا ہے، جو یسوع کو جانتا ہے، جس نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں۔ بائبل کہتی ہے، پالوس کہتا ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا، یعنی گناہگار ہونا بہتر ہے برگشتہ ہونے سے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہگار پہ کبھی بھی رحم ہو سکتا ہے، گناہگار پہ کبھی بھی فضل ہو سکتا ہے، گناہگار کبھی بھی بچایا جا سکتا ہے، کبھی بھی خدا اس پر رحم کر سکتا ہے، کبھی بھی خدا اس کو اپنے کفارہ کے باعث اپنے پاس لے کر آ سکتا ہے۔ مگر برگشتہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ تو سب چیزوں میں شامل ہے، اس کو توبہ کے لیے نیا بنانا بائبل کہتی ہے ناممکن ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر جہاں پر خداوند یسوع مسیح یوحنا عارف پہ مستقبل کی رویا کو ظاہر کر رہے تھے، اور وہاں پر 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور ایک کلیسیا جو کہ لودوکیا کی کلیسیا تھی، اس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے سب کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو گرم ہے اور نہ تو، بس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ آپ جانتے ہیں جو نیم گرمی ہے یہ برگشتگی ہے، یعنی دونوں طرف اپنے پیر رکھنا، ابلیس کے ساتھ بھی چلنا، خدا کے ساتھ بھی چلنا، چرچ بھی آنا، باہر برے کام بھی کرنا، نیم گرمی۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کاش کہ تو گرم یا سرد ہوتا، یعنی یسوع یہ چاہتا ہے کہ
गुनाहगार होना बेहतर है, यीशु के भेद से गाफिल होना बेहतर है, कलाम से नावाकफियत बेहतर है, बजाय इसके कि इंसान बरगश्ता हो। क्यों? क्योंकि गुनाहगार पे कभी भी रहम हो सकता है, बरगश्ता आपके साथ क्या होगा? जो सब कुछ जानता है, खुदा के भेद का इल्म रखता है, रूह कुदस को जानता है, और फिर भी अगर वो खुदा से गाफिल हो जाए, बाइबल उसको बरगश्ता कहती है। याद रखें, बरगश्तगी जो है वो एक खामोश बीमारी है। मेरे साथ रहिएगा, सुने। बरगश्तगी जो है वो एक खामोश बीमारी है, और ये बीमारी अचानक से नहीं आ जाती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आती है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर होता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता रूहानी तौर से कमजोर होता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुनाह के एहसास को भूल जाता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने ही ज़मीर का कत्ल कर देता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता भटकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा की हजूरी से निकल जाता है। कौम बनी इसराइल जो थी वो एक रात में बरगश्ता नहीं हुई, बल्कि अगर आप इनको देखें तो जब मर्द खुदा यर्मिया का जमाना चल रहा था, तो ये पहली बार खुदा ने इसके लिए लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अगर आप बनी इसराइल कौम की तारीख देखें तो मिस्र से निकलने और यर्मिया नबी के दौर तक 800 से 900 साल का फर्क नजर आता है। तो खुदा ने इस कौम को 800 से 900 साल दिए कि ये सुधर जाए, और जब ये कौम नहीं सुधरी तो आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें, खुदा ने बनी इसराइल कौम के 10 कबीलों को सुलेमान बादशाह के बाद तितर बितर कर दिया। ये जो 10 कबीले थे, ये 10 कबीले जो थे ये शुमाली सल्तनत कहलाते थे, और इनको इसराइल की सल्तनत भी कहा जाता था। और इन्होंने खुदा के हुजूर बदी की, इन्होंने खुदा के हुजूर रूहानी जनाकारी की, ये बुत परस्ती में पड़ गए, ये जादूगरी में पड़ गए, ये गैर मबूदों की परस्तिश में पड़ गए। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने इनको पूरी दुनिया में परागंदा किया, खुदा ने इनको तितर बितर कर दिया, ये असीरी में चले गए, और खुदा ने इनको अपने हुजूर से निकाल दिया। और खुदा यर्मिया होगा कहता है कि मैंने बरगश्ता इसराइल की जनाकारी के सबब से उसे क्या दे दिया जी? तलाक दे दी है, यानी छोड़ दिया है, उनसे ला ताल्लुकी कायम कर ली है, उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है, क्योंकि वो रूहानी तौर से बरगश्त हो गए। खुदा याद रखे बनी इसराइल कौम को अपनी बीवी की तरह प्यार करता था, मगर उनकी रूहानी बदकारी के बायस खुदा यर्मिया को कहता है कि मैंने उसको तलाक दे दी है, यानी मैंने उसको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो कौम बरगश्ता होगी। तो याद रखें कि ये बरगश्तगी रातों रात नहीं आई, बल्कि इसके पीछे 8 से 900 साल का अरसा, 8 से 900 साल खुदा इनको वक्त देता रहा। और जब इन्होंने खुदा की आवाज ना सुनी, तब खुदा इनके लिए बरगश्ता का लफ्ज इस्तेमाल करता है। खुदा ने 800-900 साल इंतजार किया, खुदा ने 8 से 900 साल मौका दिया, खुदा ने 8 से 900 साल रहम किया, खुदा ने इनके ऊपर अपना फजल किया, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता बरगश्तगी की तरफ बढ़ते रहे। और आज देखें, आज की तारीख तक इन कबीलों के बारे में कोई नहीं जानता। आप जानते हैं दुनिया इन कबीलों को, इन 10 कबीलों को लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल के नाम से जानती है। इनका नामो निशान मिट गया। वजह क्या थी? बरगश्तगी, खुदा से दूरी, खुदा के खिलाफ गुनाह करना। और खुदा मर्द खुदा यर्मिया को कहता है कि मैंने इसराइल को तलाक दे दी है, मैंने वो 10 कबीले अपने पास से खारिज कर दिए हैं। और ये बात खुदा इसलिए करता है कि जो 2 कबीले बच गए थे, जो यहूदा की सल्तनत बच गई थी, जो बादशाही बाकी थी, खुदा उनको बताना चाहता है कि तुम्हारे भाई जो 10 कबीले थे वो भी इसी हरामकारी में थे, वो भी रूहानी बुत परस्ती में थे। इस बाइस मैंने उनको अपने पास से खारिज कर दिया, लेकिन तुम अपने आप को सुधारो। खुदा यहां पे इंतबाह कर रहा है, खुदा यहां पे वार्निंग दे रहा है, खुदा यहां पर उनकी इस्लाह कर रहा है कि किसी तरह से वो
اس روحانی بدکاری سے نکل سکیں، کیونکہ وہ 10 قبیلے تو بدکاری کے باعث، برگشتگی کے باعث نکل گئے، یہ جو 2 قبیلے تھے یہ بھی ان کی طرح بدکاری میں پڑ گئے، اور خدا ان کو 10 قبیلوں کی مثال دے کر کہتا ہے کہ جیسے میں نے ان کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، میں تمہیں بھی دوں گا اگر تم وہاں سے واپس نہیں آؤ گے۔ اور خدا اپنے بندہ یرمیہ سے کلام کر رہا ہے، اور اس ساری بات میں، اس سارے پیسج میں روحانی پیغام کیا ہے؟ سنیں غور سے، روحانی پیغام کیا ہے؟ روحانی پیغام یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد گناہ اور بدی میں ہوں، ممکن ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی ہو، ممکن ہے وہ خدا سے دور ہو۔ آج خدا مجھ سے اور آپ سے اور ہر اس شخص سے بات کر رہا ہے جو کسی طور سے خدا کو جانتا ہے، خدا سے واقف ہے، روح القدس کو جانتا ہے، یسوع کا بھید رکھتا ہے، کلام سے معمور ہے، کلام کو جانتا ہے، مگر پھر بھی برگشتگی میں ہے۔ خدا اس سے بات کر رہا، خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی برگشتگی سے باہر آئیں۔ کچھ سال پہلے میں ایک بزرگ شخص کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے گیا، پانی کے بپتسمے کی کاؤنسلنگ کے لیے، اور میں نے جب کلام کھولا اور میں اس کو کلام کی جو آیت بولوں وہ میرے سے پہلے اس کو پورا کر دے، اور کاؤنسلنگ کے آخر میں اس نے مجھے پتا کیا بولا؟ اس نے بولا پائی صاحب میں جاننا وا کہ مینوں بپتسمہ لینا چاہیے پر میں نہیں لینا، میرا پیو بھی کیتھلک مریا، میرا دادا بھی کیتھلک مریا، میرے سارے بھرا کیتھلک مرے، میں بھی کیتھلک مراں گا، میرے سارے بچے بھی کیتھلک مریں گے، میرا تے بوا بھی کیتھلک ہے۔ یہ اس بندے کی سٹیٹمنٹ تھی، اور آپ یقین کریں یہ خدا کا کلام، خدا کے ذریعے خدا نے مجھے اس وقت بولا خاموش ہو جا بس، یہ برگشتگی کے اندر ہے۔ بہت دفعہ ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، بہت دفعہ ہم جانتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے، بہت دفعہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف چلتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عمل برگشتگی ہے، بائبل اس کو برگشتگی کہتی ہے۔ خدا کے خلاف چلنا، کلام کے خلاف چلنا، اور خدا کے حکم کو نہ ماننا، اپنے دل کو سخت کر لینا۔ مرد خدا داؤد زبوری کتاب میں کہتا ہے کہ اگر آج تم خداوند کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسے مریبا کے بیابان میں کیا تھا۔ خدا کا کلام، خدا کی آواز، خدا کے بندہ کی آواز خدا کی آواز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں مرد خدا ایوب کہتا ہے خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے۔ خدا آواز دیتا ہے، خدا نے آواز دی، خدا بنی اسرائیل قوم کو آواز دے رہا تھا۔ پہلے 10 قبیلے وہ کھو چکا تھا، برگشتگی کے باعث 10 قبیلے چلے گئے تھے، خدا نے ان کو اپنے حضور سے منحرف کر دیا، خدا نے ان کو اپنے حضور سے نکال دیا، خدا نے ان کو طلاق دے دی، روحانی طور سے چھوڑ دیا۔ خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ میں ان 2 قبیلوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا اگر یہ اس برگشتگی سے باہر نہیں آئیں گے۔ خدا کلام کرتا ہے 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ خدا چاہتا کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، اور کاش کہ ہم مرد خدا داؤد کی طرح ہم خدا کی آواز کو ایسے سنیں جیسے وہ سنتا تھا۔ اگر زبور 62 کی 11 آیت دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے خدا نے 1 بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا کی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم داؤد کی طرح سننے والے ہوں، خدا 1 بار بولے ہم 2 بار سنیں۔ جب ہم سننے والے ہیں تو یاد رکھیں ہم اس برگشتگی سے باہر آ جاتے ہیں، ہم خدا کے حضور کامل ٹھہرتے ہیں، ہم خدا کے حضور پاک ہوتے ہیں۔ خدا ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو سنبھالتا ہے۔ ممکن ہے کہ خدا نے آپ کو کئی بار آواز دی ہو، ممکن ہے کئی بار خدا نے آپ کو روکا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری ذاتی زندگی کیا ہے۔ یاد رکھیں بار بار گناہ اور مسلسل گناہ کی حالت، بائبل یہ کہتی ہے وہ برگشتگی ہے۔ خدا ہمیں آواز دیتا ہے، خدا ہمیں بلاتا ہے، اور بائبل یہ بھی کہتی ہے، اگر آپ امثال کی کتاب اس کا 29 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے جو بار بار
तंबी पाकर गर्दन कशी करता है नागहां बर्बाद किया जाएगा। यानी खुदा अगर आपसे कलाम करता आया है और आप अपनी उस बुरी आदत से, उस बुरी सोबत से, उस बुरी फितरत से नहीं निकल रहे, तो बाइबल कहती है कि बार बार तंबी पाने वाला नागहां हलाक किया जाता है। मुमकिन है खुदा का पाकरू हर रोज आपको वार्न करता हो, खुदा का पाकरू हर रोज आपको कहता हो कि ये आदत छोड़, ये बात छोड़, ये काम छोड़, ये चीज छोड़, मगर हम हर रोज आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज को रद्द करते हो। याद रखें, ये बरगश्तगी है। मौजूदा जमाना में दुनिया इतनी मसरूफ है कि उनके पास खुदा के लिए टाइम नहीं। सोचें, अगर आप सारा दिन, मैंने आपको बताया, अगर बरगश्तगी सिर्फ गुनाह करना नहीं है, बरगश्तगी यह भी है कि आप खुदा का वक्त खुदा को ना दें। और अक्सर लोग रूहानी जंग के बारे में जानना चाहते हैं कि जी रूहानी जंग क्या। आप जानते हैं रूहानी जंग के अंदर आप पे सबसे बड़ा हमला पता क्या होता है? अगर आपने सारे दिन में एक भी बार दुआ नहीं की, वो रूहानी जंग में आपके ऊपर सबसे पहला हमला। आपने अगले स्टेप कैसे उठाने हैं? अगर आप दुआ ही नहीं कर सकते, बाकी चीजें छोड़ दें। आप रूहानी दुनिया के असूलों में पहला असूल है हर वक्त दुआ की हालत में रहना। और आज अक्सर लोग सिर्फ इतवार के इतवार दुआ करते हैं क्योंकि उनको इतवार को चर्च जाना है। क्या कभी आपने गौर किया कि पूरे दिन में 24 घंटे में आपने अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने शख्सी निजात दहिंदा से कितनी बार मुलाकात की है? आपने उससे कितनी बार बात की है? आपने उससे कितनी बार कम्युनिकेट किया है? क्या आपने उसकी आवाज को सुनी है? क्या आपने अपने बाप से मुलाकात की है? यीशु की बात को सुना है? रूह कुद्स से फेलोशिप हुई है? अगर नहीं है तो यह बरगश्तगी है। बाइबल इसको बरगश्तगी कहती है। खुदा से अपने तल्लक को कमजोर कर लेना बरगश्तगी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद कोई बहुत बड़े बड़े गुनाह जैसे जनाकारी, बुत परस्ती, ये बरगश्तगी है। नो, अगर आप दुआ नहीं करते दिन में एक बार, ये बरगश्तगी है। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, ये बरगश्तगी है। अगर आप खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते, ये बरगश्तगी है। अगर आप हर संडे चर्च नहीं आते, ये बरगश्तगी है। अगर आप खुदा से दूरी पसंद करते हैं, यह बरगश्तगी है। खुदावंद आज चाहता क्या है? सुने गौर से। हम खुदावंद की मर्जी को जानेंगे। खुदा की मर्जी क्या है? कलाम में अभी हमने पढ़ लिया खुदा की मर्जी, लेकिन उससे पहले सुने। खुदावंद आज ये चाहता है हम हर साल, बल्कि हर रोज, याद रखें मैंने आपको पिछली बार बताया था बातन की शरीयत के बारे में। कलाम को शायद हम ना जानते हो कि कलाम क्या कहता है, लेकिन बातन हर चीज को जानता है। उसके अंदर बिल्ट इन बात है। जो चीज बुरी है वो बातन बताएगा ये बुरी है। आपके पास शायद वक्त नहीं कलाम पढ़ने का, जबकि आपको पढ़ना चाहिए। आप जानते कि खुदा बात कैसे करता है? खुदा सबसे पहले कलाम के वसीला से आपसे बात करता है। और सोचे कि अगर आपने पूरे दिन में कलाम ही नहीं पढ़ा तो आपने ये खूबसूरत पार्ट मिस कर दिया, आपने खुदा की आवाज ही नहीं सुनी। आप कैसे तवक्को करते हैं कि खुदा आपसे बात करेगा? खुदा के बात करने का तरीका एक बहुत बड़ा कलाम है। उसके बाद खुदा ख्वाब के जरिए बात करता है, और तीसरे नंबर पर खुदा खादमों के वसीला से बात करता है। तो खादम को तो आपने हफ्ते में एक बार देखना है, खादम के वसीला से आपने हफ्ते में एक बार आवाज सुननी है। लेकिन अगर आप खुदा की आवाज रोज सुनना चाहते हैं तो हर रोज कलाम पढ़ना शुरू करें। खुदा हर रोज आपसे बात करेगा। हर रोज एक आयत आपके लिए होगी, हर रोज एक पैसेज आपके लिए होगा, हर रोज एक किताब आपके लिए होगी, हर रोज एक कलाम आपकी तसल्ली का बायस बनेगा। हर रोज एक कलाम आपको तकवीयत देगा। मुमकिन है जिस दिन आप उठे, आप किसी बात के लिए मायूस हो, और अगर आपका ईमान है कि खुदा ने मुझसे बात करनी है, जो कुछ आप खोल लेंगे खुदा आपसे बात करेगा। ये एक बहुत बड़ा जरिया है। खुदा कलाम के वसीला से बात करता है। खुदा चाहता क्या है? मैंने कुछ बातें आपके लिए नोट की इससे पहले कि हम खुदा की मर्जी जाने। सुने, बहुत दफा हम, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत दफा हम ये समझते हैं कि बड़े बड़े गुनाह बरगश्तगी है। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी कि दुआ ना करना बरगश्तगी है। उसके बाद सुने, रूहानी तकब्बर बरगश्तगी है। अपने आप को रास्तबाज ठहराना भी बरगश्तगी है।
سنیں اس بات کو، میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یاد رکھیں جہاں پر ہیکل کے اندر دو لوگ تھے، ایک فریسی اور ایک گناہگار۔ فریسی نے اپنے سارے راست بازی کام خدا کو یاد کرا دیے۔ دیکھیں آپ جو بھی کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں خداوند جانتا ہے۔ اپنے آپ کو راست اپنے آپ کو ہمیشہ، ابھی ہم نے بڑا خوبصورت زبور شروع میں پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو اس بچے کی مانند خدا کے سامنے لائیں جس کا دودھ چھڑایا ہو، معصومیت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ پھر اپنے غلط فیصلوں کو خدا کی مرضی جاننا، جیسے ساؤل نے جانی۔ آپ جانتے ہیں کہ ساؤل نے اپنے غلط فیصلے کو، کون سے، کہ امالیکیوں کو مارنے کے بعد ان کا مال و ثواب وہاں سے لوٹ کر لے آنا، اس نے خدا کی مرضی جانا۔ وہ برگشتگی تھی۔ برگشتگی کے اور خدا کے کلام کے بیچ میں ایک باریک لائن ہے، ابلیس سمجھنے نہیں دیتا۔ ساؤل کی انٹینشنز بری نہیں تھی۔ جب سیموئل سے ملنے آیا اس نے بولا کہ یہ بھیڑوں کا، بکریوں کا میں نے منانا کیا ہے؟ اس نے بولا یہ میں اس لیے لایا ہوں کہ خدا کے حضور قربانی کروں۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے یہ نہ کہا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ ہر چیز کو فنا کر دینا؟ یعنی ساؤل کی انٹینشنز بری نہیں تھی۔ ابلیس ہمارے ذہن میں پلانٹ کرتا نہیں، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کے لیے تجھے قربانی کرنی ہے۔ مگر آگے سیموئل نے کہا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے۔ بہت دفعہ ہم اپنے غلط فیصلوں کو خدا کی مرضی کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے، یاد رکھیں وہ خدا کی مرضی نہیں بلکہ وہ ہماری برگشتگی ہے۔ پھر دنیا سے محبت رکھنا، دنیا کی فکر میں رہنا، یہ برگشتگی ہے۔ بہت دفعہ میں نے اس طرح آپ کو بتایا، سارا دن ہم اٹھ کے ہمارے 10 گول ہوتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، 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 اور اس یہ کرنا میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے دعا بھی کرنی ہے۔ وہ برگشتگی ہے۔ جب ہم خداوند کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو یاد رکھے خدا ہمیں بھی پہلا درجہ دیتا ہے۔ جب کبھی اپنے بیڈ پہ اٹھے تو آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے خدا کا شکر کریں کہ زندگی پاس ہے، اور اپنا پہلا حصہ خداوند کو دیں۔ اس کے بعد بہت دفعہ ہم خدا کے گھر نہیں آتے اور ہم اپنے کاموں کو خدا کے گھر سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ برگشتگی ہے۔ ان ساری باتوں کے حوالہ جات موجود ہیں، ساری باتوں کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ برگشتگی صرف بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی غفلت، خدا کو اگنور کرنا، روح القدس کو اگنور کرنا، کلام کو اگنور کرنا، خدا کی رحمتوں اور فضل کو اگنور کرنا، یہ تمام باتیں کلام کہتا ہے برگشتگی میں ہے۔ لیکن خدا کی مرضی کیا ہے؟ آئیں دوبارہ اپنے مرکزی حوالے میں چلیں گے، یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں جی ذرا، اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ۔ اے برگشتہ اسرائیل کیا کر؟ واپس آ۔ یہ خدا کی ڈیزائر ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم برگشتگی میں پڑے رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم برگشتگی میں ہلاک ہو۔ خدا کہتا ہے واپس آ، یہ خدا کی ڈیزائر ہے۔ آگے، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ کب؟ جب ہم برگشتگی کو ترک کر کے واپس آتے ہیں۔ خدا قہر نہیں بلکہ خدا رحم کرتا۔ ہاللیلویا۔ آگے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں کیا ہوں؟ میں رحیم ہوں۔ وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ ترس کرنے والا خدا ہے۔ وہ عورت جو زناکاری میں پکڑی گئی تھی، یاد رکھیں کہ سب سنسار کرنے کے لیے آگے تھے، تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور بائبل کہتی کسی نے پتھر نہیں اٹھایا۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا جا، میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے،
وہ ہمیں جج نہیں کرتا, وہ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرتا. جب ہم اقرار کر لیتے ہیں, جب ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں, جب ہم خداوند کے آگے سرنڈر کر لیتے ہیں, جب ہم برگشتگی سے واپس آتے ہیں, تو وہ رحم کرتا. یہ اس کی خاصیت ہے. اور یاد رکھیں, یہ خاصیت صرف خدا کی ہے. انسان کے سامنے اگر کوئی خطا کر دے, انسان معاف کر دیتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ایک خلش رہتی ہے. خدا وہ ذات ہے جو بغیر خلش کے انسان کو معاف کر کے بحال کرتا ہے. تو خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ تو واپس آ, میں تجھ پہ قہر نہیں بلکہ میں تجھ پر رحم کروں گا. آگے پڑھیں جی. میرا قہر دائمی نہیں, صرف اپنی بد کرداری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ. جی بس یہاں پر جس بات پر غور کریں گے وہ ہے, خدا کہتا ہے کہ تو اقرار کر. آپ یاد رکھیں کہ اقرار میں بڑی طاقت ہے. اقرار میں بڑی طاقت ہے. آپ اگر کیسے بھی گناہ میں کیوں نہ ہو, کیسے بھی بدی میں کیوں نہ ہو, کتنی بھی بڑی خطا کیوں نہ ہوئی ہو, داؤد نے ایک ہی وقت میں 2 بڑے گناہ کر دیے. اس نے زناکاری کی, اس نے قتل کر دیا, اور وہ رویا, زارو قطار رویا. کس بات کے لیے؟ کہ مجھے معاف کر اور میرے بیٹے کو بچا. خدا نے بیٹا تو نہیں بچایا مگر اس کو معاف کر دیا. جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں بحال کر دیے جاتے ہیں. خدا کے حضور بحالی کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ اقرار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس ہمیں اقرار نہیں کرنے دیتا. آپ کبھی اس خطے میں تو کم, کبھی آپ امریکہ, یورپ کے اندر جو ڈیلیورنس منسٹرز کو دیکھیں, کبھی آپ اتفاق ہوا ہو, تو جب بھی کوئی پوزیس شخص آتا ہے اور خدا کا روح اس ڈیلیورنس منسٹر کو بتاتا ہے اس کی یہ پرابلم ہے, اور میں نے زیادہ تر منسٹرز کو دیکھا ہے وہ بولتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا جس کے باعث یہ اسپرٹ تیرے میں ہے. خدا چاہتا ہے تو اقرار کر. اور آج کے بعد آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی وہ شخص, وہ مرد یا عورت اقرار کرتی ہے, وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اقرار میں بڑی قدرت ہے. جب ہم کسی بھی چیز کا سچے دل سے اقرار کر لیتے ہیں, یاد رکھیں ہم برگشتگی سے واپس آ جاتے ہیں. خدا یہاں پہ بنی اسرائیل قوم کے آخری 2 قبیلوں کو, یہودا کی سلطنت کو کہتا ہے کہ اقرار کر, کیونکہ جب تو اقرار کرے گا تو تو بحال کیا جائے گا. ابلیس ہمیں اقرار نہیں کرنے دیتا. ابلیس ہمیں اقرار کی طرف جانے نہیں دیتا. ابلیس ہمیں باندھ کے رکھتا ہے, کوئی بات نہیں, خدا جانتا ہے, لیکن خدا کہتا ہے اقرار کر. اقرار میں قوت ہے. آگے بڑھیں جی. خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے. خداوند فرماتا ہے اے برگشتہ بچوں واپس آؤ, کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں, اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے 1 اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا. تو خدا یہاں پر بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے کہ تم میرے شنوا نہیں ہوئے, یعنی تم نے مجھے نہیں سنا. بہت دفعہ ہم اپنے روحانی سفر کے اندر خدا کے ساتھ چلتے چلتے خدا کی آواز کو نہیں سنتے, اور آپ جانتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوتا. ہم خدا کی آواز کو سمجھتے نہیں کہ خدا کی آواز کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیمو دیا تھا. ہم نے یہاں پہ ایک بھائی کے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اس کو بولا کہ اس نے وہاں سے چل کے یہاں تک آنا, اور یہاں پہ 4 لوگ کھڑے تھے جو اس کو بلا رہے تھے, اور اس کو میں نے بولا کہ تم نے صرف میری آواز فالو کر کے میرے پاس آنا. اور وہ 4 لوگ اس کو ڈسٹریکٹ کر رہے تھے, لیکن اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے. آپ کو یاد ہے؟ کتنے لوگ کو یاد ہے یہ؟ اور وہ سنتا سنتا, میری آواز کو سنتا سنتا وہ میرے پاس آگے کھڑا ہو گیا. تو میں نے اس کو بولا کہ تو نے تو دیکھا نہیں ہے, تجھے کیسے پتا؟ کہتا ہوں کہ میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں. جب آپ خدا کی آواز کو پہچاننے والے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ کون سی آواز خدا کی ہے, تب ابلیس کی آواز آپ کو کبھی ڈسٹریکٹ نہیں کرے گی. خدا کی آواز کو سمجھنا شروع کریں, اور آپ اس وقت خدا کی آواز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں جب آپ روح القدس سے مامور ہیں اور برگشتگی میں نہیں ہیں. ہماری برگشتگی ہم سے روح القدس کی حضوری کو لے لیتی ہے.
لیکن جب ہم مسلسل اپنے بدن میں پاک روح سے معمور ہو کر پاکیزگی کی زندگی جیتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو جانتے ہیں کہ کون سی خدا کی آواز ہے. کیونکہ مت بھولے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ ابلیس بھی نورانی فرشتے کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ڈسیو کرتا ہے. لیکن اگر آپ حقیقی طور سے خدا کے روح سے معمور ہیں، اقرار کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خدا کی آواز کیا ہے، اور خدا اسی سے بات کرتا ہے جو اس کی آواز کو سنتا ہے. مجھے بتائیں، اگر میں آپ سے کوئی بات چیت کرتا رہوں اور آپ مجھے کنٹینیوسلی اگنور کریں، ایک وقت آئے گا میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا. ایسے ہی ہے کیوں بھائی انیل؟ اگر میں آپ کو کنٹینیوس آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے اگنور کریں، میں بولوں گا اوکے فائن. ہمارے مسلسل گناہ، مسلسل برگشتگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایسے ہی ہے. جب ہم مسلسل گناہ میں ہوتے ہیں خدا ہم سے بات نہیں کرتا. اگر ہم مسلسل برگشتگی میں ہیں خدا بات نہیں کرے گا. مگر جب ہم پاکیزگی میں چلتے ہیں تب ہم خدا کو سننا شروع کرتے ہیں. لکھا ہے پاک دل خدا کو دیکھیں گے. خدا پاکیزگی کا خدا ہے اور وہ پاک دلوں سے بات کرتا ہے. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ جو برگشتگی کی راہ ہے وہ جہنم تک لے کے جائے گی. اور پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کو آپ دیکھیں تو جتنے لوگ مصر سے نکلے اور برگشتہ ہوئے ان میں سے کتنے لوگ گئے تھے جی؟ 2 وہ گئے تھے جو برگشتہ نہیں تھے. جو برگشتہ تھے وہ سارے، تاریخ یہ بتاتی ہے، بائبل تو فگر نہیں تھی، تاریخ یہ بتاتی ہے وہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ لوگ تھے. سب بیابان میں ڈھیر کر دیے گئے. صرف 2 لوگ تھے جو برگشتہ نہیں تھے، وہ وعدہ کے سرزمین تک پہنچے. آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں بھی یہی پیٹرن ہے. پالوس رسول نے عبرانیوں کے خط میں، گلتیوں میں، افسیوں میں یہی بات بولی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے حال پر غور کرنا، ہمیں ان کی طرح برگشتہ نہیں ہونا، ہمیں ان کی طرح گناہ میں نہیں پڑے رہنا. جس طرح وہ وعدہ کی سرزمین تک نہ پہنچ سکے اپنے گناہوں کے باعث، اگر ہم موجودہ زمانہ میں جو نئے عہد کی کلیسیا اگر ہم بھی انہی گناہوں میں رہیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم بھی وعدہ کی سرزمین تک نہیں پہنچیں گے جو کہ خدا کی بات چاہتا. تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم آج اقرار کریں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. ہم سب کمزور ہیں اور آج اپنی اس ایک بات کو، اس ایک کمزوری کو، اس ایک گناہ کو جو کنٹینیوسلی آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں خدا کے حضور رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں وہ برگشتگی ہے. اور خداوند کو بولیں خداوند میں اس برگشتگی سے نکلنا چاہتا ہوں. ہم کسی کو جج نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے کون کیا. ہر کوئی اپنے دل میں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ دعا کرے. خداوند میں تیرے حضور جھکتا ہوں اور اے خداوند میں اپنی اس کمزوری کو، اس گناہ کو جو مجھے آسانی سے الجھا لیتی ہے، جو ابلیس مجھ سے ہر روز کرواتا ہے، میں تیرے حضور میں رکھتا ہوں. خداوند میں اس برگشتگی سے باہر آتا ہوں. اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں، میرا اقرار ہے تیرے حضور کہ تو چھڑانے والا ہے، تو سنبھالنے والا ہے، تو بحال کرنے والا ہے. تو نے بنی اسرائیل قوم کو بولا کہ واپس آؤ. خداوند میں واپس آتا ہوں، مجھے بحال کر، مجھے آزاد کر. میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرے حضور جھکتا ہوں. آج کے بعد روح القدس کی قوت سے مجھے زور بخشنا کہ میں اپنی اس برگشتگی پر، میں اپنے اس گناہ پر، میں اپنی اس کمزوری پر یسوع کے نام سے غلبہ حاصل کروں. فتح مندی کے ساتھ، فتح مندی کے ساتھ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا. یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین. پریز گاڈ. آئے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے خدا ان کے زندہ پاک کلام کے لیے اور خدا ان کے بندہ کے لیے.